من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. فرمایا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں. خبردار، بلا شبہ وہ فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ سن لو کہ وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے. اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑ رکھا ہے. یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی کو اختیار کیا اور ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا اور انہیں ہدایت نہ ملی. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بہت اہم مضامین جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے صحابہ اکرام کی زبانی صحابہ اکرام کے ذریعے سے یعنی جو جماعت حقہ ہے ان کے ذریعے سے یہ پیغام جب دیا گیا کہ بھئی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. کس طور پر فساد نہ پھیلاؤ؟ یعنی یہ جو تمہارا منافقانہ طرز عمل ہے یہ فساد کا ذریعہ ہے تو اس منافقت کو ترک کرو. اس کو اس انداز میں کہا گیا کہ تم جو ہے وہ یعنی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. یعنی کہنا تو یہ تھا کہ تم جو اپنا منافقانہ طرز عمل ہے اس کو ترک کر دو، یہ فساد کا ذریعہ ہے. لیکن براہ راست نتیجہ کے جو الفاظ تھے وہ بیان فرما دیے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ. سمجھ رہے؟ میرے ساتھ چلو نا بھائی. تو فرمایا کہ بھائی
انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ فساد کہتے کس کو؟ پہلے تو یہ سمجھیں، پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ فساد کی قسمیں کتنی ہیں۔ دیکھو فساد کہتے ہیں کہ جو زمین پر جو نظام زندگی ہے لوگوں کا، اس نظام زندگی میں خرابی پیدا ہو جائے، ایسے طرز عمل کا نام فساد ہے۔ تو فرمایا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور فساد جو ہوتا ہے یاد رکھنا وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فساد یہ ہے جیسے کوئی چوری کرے، کوئی ڈکیتی کرے، کوئی کسی کو قتل کر دے، کسی اور طرح سے وہ بدامنی پھیلا دے، معاشی طور پر لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ ایک تو یہ فساد کا ذریعہ ہے، یہ فساد کی صورت ہے۔ اور ایک فساد وہ فساد باطنی ہوتا ہے، فساد ظاہری نہیں ہوتا۔ یہ چوری ڈکیتی قتل یہ فساد ظاہری ہے، اور ایک کیا ہے؟ فساد باطنی۔ فساد باطنی یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی سوچ، اس طرح کے خیالات، اس طرح کے نظریات اور ایسے افکار جو ہے وہ اختیار کرے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ فساد ظاہری پر مشتمل ہو۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب دیکھو کہ اسلام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ زمین پر امن کا ذریعہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور جو چیز امن مخالف اگر کوئی نظریے کے طور پہ اختیار کرتا ہے، فکر کے طور پہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد ظاہری ہوگا۔ اب میں اس کو آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو میرے بھائی بات کو سمجھو کہ امن جو ہے نا، امن وہ اس کائنات کی ہر طرح کی خیر کی بنیاد ہے۔ اگر امن ہوگا تو خوشحالی بھی ہوگی، لوگ خوش باش بھی ہوں گے، لوگ صحت مند بھی ہوں گے، اور لوگ عبادات بھی اور اپنے دین پر بھی بڑی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے۔ بنیاد امن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کو آباد فرمایا تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی وہ یہی مانگی۔ وہ تو ایک وادی ذی زرع تھی، ایک چٹیل میدان تھا۔ اب وہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے اس شہر مکہ کو آباد کرنے کا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو طریقہ کار بنایا وہ یہ کہ سب سے پہلے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ سمجھ آ گئی؟ تاکہ لوگ اپنے خالق اور اپنے مالک سے جڑنے کا مرکز وہ بیت اللہ ہے، مکہ وہ کعبۃ اللہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے اس کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد وہ اس شہر کی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اللہ آپ اس شہر کو شہر امن بنا دیجیے۔ یعنی عام طور پر ہم جب کسی کی بھلائی کی بات کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس نا فراخی ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، خوب کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر یہ بتا رہے ہیں اپنی اس دعا کے اندر، ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ جو پہلی چیز ہے وہ امن ہے۔ لیکن امن ہوگا تو تجارت ہوگی، امن ہوگا تو لوگ خود بخود عمرے کے لیے بھی آئیں گے، لوگ حج کے لیے بھی آئیں گے، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، لوگ خوشحال ہوں گے۔ تو بنیادی چیز امن ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور امن کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ فساد آتی ہے۔ اب امن کیسے آئے گا؟ اس بات کو بہت توجہ سے سنو۔ امن تب آئے گا، توجہ ہے آپ کی سب کی، امن تب آئے گا کہ جب اس زمین پر لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین نہ چلے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق سب لوگ اپنے آپ کو بلند کر لیں، امن تباہ۔ کیوں بھائی یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ بات یہ ہے کہ میں کوئی قانون بناؤں گا نا تو میں اپنا مفاد، اپنی اغراض اس کو میں سامنے رکھ کر بناؤں گا کہ میرا تحفظ کیسے ہو، میری قوم کا تحفظ کیسے ہو، میرے خاندان کا تحفظ کیسے ہو، یا میرے ملک کا، یا میرے قبیلے کا، میرے علاقے کا۔ تو میرے سامنے اپنی جو میرے سے منسلک چیزیں ہیں وہ میرے سامنے رہیں گی، میں اس کے مطابق قانون سازی کر رہا ہوں گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور پھر میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ تم اس کی پاسداری کرو۔ لیکن اللہ رب العزت چونکہ سب کے خالق اور مالک ہے، سبحان اللہ، سب سے پہلی بات توجہ سے سنیں کہ اللہ تعالی خالق اور مالک ہے، اور اس کو جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ اس سے محبت بھرا جملہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ بتا دوں آپ کو، وہ یہ ہے، سبحان اللہ، عجیب جملہ، بالکل 2 لفظ ہے، صرف 2 لفظ ہیں، لیکن ان 2 لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ جو اپنے پیار کو بیان فرمایا، اس کے لیے اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے۔ الفاظ نبی علیہ السلام کے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ کیسا تعلق ہے وہ اس جملے میں بیان ہو رہا ہے، ان 2 لفظوں میں، کوئی بڑے جملے نہیں۔ فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا دادا، ہمارے پردادا، وہ جب سوچیں گے تو پورے کنبے کے لیے سوچیں گے نا بھائی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ میرا بڑا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ میں یوں کروں، اور یہ چھوٹا ہے میں اس کے ساتھ یوں کروں۔ وہ کہے گا نہیں بھائی، برابری کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے بھائی، وہ سب کے لیے بہتری کے، آواز پہلے بڑی ٹھیک تھی، وہ سب کے لیے بہتری کے فیصلے کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مخلوق کے بڑے ہیں، اور یہ مخلوق اللہ تعالیٰ، حالانکہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ تو دادا تو نہیں ہے نا، وہ پردادا نہیں ہے، وہ تو اس سے پاک ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے ہی الفاظ جو ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو اپنے مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت پر مشتمل تعلق ہے وہ اس جملے کے اندر بیان فرما دیا کہ اللہ جو حکم دے رہے ہیں، جو قانون بنا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، دیکھو بھائی بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھو یہ مشین کب صحیح چل سکتی ہے اور کب چلتے چلتے رک سکتی ہے، ایک مشین ہے، یہ بات وہی بتا سکتا ہے کہ جو فیکٹری آنر ہے، جس نے وہ مشین ایجاد کی، جو منشد ہے نا، وہ بتائے گا کہ بھئی اس سے آپ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اور یہ آپ کو، آپ کے لیے غیر مفید کب ہو سکتی ہے، مفید کب ہو سکتی ہے، غیر مفید کب ہو سکتی ہے، وہ بتائے گا۔ سمجھ رہے بات اچھی طرح؟ دوسرے کو نہیں پتا۔ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ ان کی ذہنی ساخت کیسی ہے، ان کی قلبی ساخت کیسی ہے، ان کی فطرت کیا ہے، ان کی طبیعت کیا ہے، یہ ان کی طاقت کتنی ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری صورتحال کو، چونکہ وہ خود جانتا ہے، ہمارے ماں باپ بھی نہیں جانتے، ہمارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے، دنیا کا کوئی مقتدر طبقہ نہیں جان سکتا ہمارے بارے میں، اس لیے کہ ہم کسی کی مخلوق نہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ سب انسان اللہ کی مخلوق ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، سب انسان اللہ کی مخلوق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو قانون بنائیں گے، جو حکم دیں گے، وہ اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں قرآن کریم کے درمیان فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنی وسعت ہے اس گنجائش کے مطابق ہی اللہ حکم دیں گے، جہاں وہ گنجائش ختم ہوتی ہے تو اللہ کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔
ایک روزے کا حکم ہے، لیکن فرمایا بیمار ہو گئے ہو، اب وسعت ہے، گنجائش وسعت سے خارج ہو گیا، اب تمہیں اجازت ہے تم روزہ نہ رکھو، جب طبیعت ٹھیک ہوگی پھر پورے کر دینا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے جماعت کے ساتھ، فلاں عذر آ گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، فرض کے قریب قریب ہے، لیکن فلاں عذر آ گیا جماعت چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر گنجائش کتنی ہے، وسعت کتنی میں نے دی، دینے والا بھی وہ ہے، احکامات دینے والا بھی وہ ہے۔ ایک بات نہیں سمجھ، اس لیے یاد رکھ لو کہ جب ہمارا خالق وہ ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں تو ہم پر اسی کے حکم چل سکتے ہیں، اور اس کے حکم اس قابل ہے کہ جس کو ہر کوئی تسلیم کر سکتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، سب کے لیے قابل قبول۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ قوانین ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف مخلوق کے نفع پر مشتمل ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی غرض یا ذاتی مفاد اس میں کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ سب علاقے اللہ کے علاقے ہیں، سب علاقے، سب زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، اور سارے کنبے اور سارے قبیلے، سارے لوگ، کوئی پٹھان ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی افریقی ہے، کوئی بھی ہے، گورا ہے، کالا ہے، اللہ کہتے ہیں سارے ہی میرے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قانون بنائیں گے وہ اس صورت پر بنائیں گے کہ جو سب کے لیے یکساں ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ میں یورپ میں رہتا ہوں تو میں یورپ والوں کے مطابق حکم دوں گا، چونکہ میں عرب والوں کا حامی ہوں، چونکہ میں عجم والوں کا حامی ہوں، چونکہ مجھے گورے لوگ پسند ہیں، مجھے کالوں سے نفرت ہے، یا وہ کہے جی مجھے کالوں سے محبت ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، سارے ہی میرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے، جب تک لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے امن نہیں آئے گا۔ امن کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی، خاندانی سطح پر بھی، زندگی کے سب شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری سے امن آئے گا۔ اس لیے دین کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے احکامات صرف معلومات کی حد تک نہیں آنے چاہیے بلکہ ان کا نفاذ بھی ہونا چاہیے۔ آج معلومات تو بہت ہے، ہم نے فقہ بھی پڑھ رکھی ہے، حدیث بھی پڑھ رکھی ہے، قرآن بھی پڑھ رکھا ہے، سب کچھ پڑھ رکھا ہے۔ جب ہم بازار جاتے ہیں تو جو ہم نے دارالعلوم رحیمیہ میں بیٹھ کر پڑھا تھا فقہ، وہ فقہ ہمیں غلہ منڈی میں نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے فقہ پڑھی، لیکن جب ہم عدالت گئے کہ وہاں ہمارا جج کیا کر رہا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جج جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہا۔ جب ہم نے ادھر فقہ پڑھی کہ پارلیمنٹ کس طرح چلنی چاہیے، لیکن جب ہم نے پارلیمنٹ کا جائزہ لیا تو پارلیمنٹ ویسے چل نہیں رہی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حکمرانوں کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے، ایک قاضی اور جج کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے، لیکن جب ہم باہر جا کر دیکھتے ہیں تو ان کا مخالف سمت، قرآن کسی اور سمت پہ کھڑا ہے اور ان کا رخ ادھر ہے۔ قرآن ہمیں بیت اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے اور یہ کسی اور طرف رخ کیے بیٹھے۔ یاد رکھ لیں، معلومات آپ کتابوں میں لکھ لیں، فائلوں میں جمع کر لیں اور اس کو خوبصورت لائبریری کی زینت بنا لیں۔ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لیں، بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کر سکیں، اس کے حقائق کے لیے آپ جلسے کریں، جو کچھ مرضی کریں، جب تک وہ عملی طور پر اس کی تشکیل نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ ہم اگلی بات سمجھیں، سب سے اہم ہے، بہت اہم بات ہے، وہی ہماری خانقاہ اور تصوف والی بات آ گئی کہ دیکھو آپ نے طے کر لیا بھی ہم نے مولانا احمد صاحب کا سبق سنا تھا، سارے لوگ سن رہے ہیں، لہذا وہ یہ طے کر لیں کہ جی مولانا احمد کا ذاتی قانون ختم، فلاں کا ذاتی قانون ختم، پنجابیوں کا ذاتی قانون ختم، پشتونوں کا، سندھیوں کا
فلاں کا سب کی ہم آج سے پورے ساری دنیا کے انسان کہیں نہیں ہماری باتیں ختم. اللہ ہمارے خالق اور مالک ہے اور قرآن اس کی کتاب ہے. حدیث جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کی تشریح ہے. ہم نے اس دین کو فالو کرنا ہے. بات طے ہوگی, سب اس پر طے ہو. آگے سمجھ آ گئی. اور آنے کے بعد بالفرض والمحال اللہ وہ دن ہمیں دکھائے کہ ہماری پارلیمنٹ, ہماری سپریم کورٹ, ہماری ہائی کورٹ, ہمارا نظام تعلیم, ہماری نظام معاشرت, ہمارے نظام تجارت, ہمارے خاندانی امور, ہمارے محلے کی سطح کی زندگی, سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم قرآن و سنت کے پیچھے چلیں گے. اور نفاذ ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ وہ دل دکھائے. یہ سب کے دل کی آواز ہے مولوی صاحب, کوئی بھی نہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کی دل کی آواز ہے کہ کاش کوئی ایسا پیار کا فلسفہ جو ہے وہ غالب آ جائے کہ ہر کوئی اس دنیا میں ایک لطف بھری پیار بھری زندگی گزار سکے. ہر کسی کی دل کی آواز ہے, ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن مولوی صاحب یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ قانون بن جائے, سب کچھ ہو جائے, اس پر عمل تب ہوگا کہ جب دل میں خوف خدا ہوگا. جب دل میں کیا ہوگا؟ دل میں کیا ہوگا مولوی صاحب؟ دیکھو بات سنو, قانون آپ کو نہیں دیکھ رہا, قانون آپ کو نہیں دیکھ رہا, لیکن آپ کے دل دماغ میں یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ تنہائی میں بھی آپ کے سامنے کسی کا 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, کوئی آپ کے اوپر کیس نہیں ہوگا, آپ کسی طریقے سے نہیں پکڑے جائیں گے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی پکڑ اس سے زیادہ سخت ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کبھی بھی آنکھ اٹھا کر بھی اس 1 کروڑ کو نہیں دیکھیں گے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اتنی فوج بنا دیں گے, اتنی فورس بنا دیں گے, اتنے کیمرے لگا دیں گے, یاد رکھ لو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیمرے نہیں لگائے, خلفائے راشدین نے کوئی کیمرے نہیں لگائے, ہمارے بادشاہوں نے کوئی کیمرے نہیں لگائے, لیکن آپ علیہ السلام نے, خلفائے راشدین نے, صحابہ اکرام نے, ہمارے بادشاہوں نے, ہمارے اولیاء اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھایا تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مولوی صاحب ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ کسی غیر محرم کو میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. کیا کوئی قانون اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ اور جب میلی آنکھ کسی کو دیکھتی ہے تو بدامنی آتی ہے, امن آتا ہے؟ بدامنی آتی ہے. اب بتاؤ امن کیسے آئے گا؟ خلاصہ نکالو ساری تقریر کا. امن خوف خدا سے آئے گا. امن کس سے آئے گا؟ خوف خدا سے آئے گا, کیمروں سے نہیں آئے گا. پہلے صرف فوج تھی, صرف پولیس تھی, اب جناب ایلیٹ فورس بن گئی, رینجرز آ گئے, فلاں آ گئے, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, یہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو, بہت کچھ ہو رہا ہے. امن ہے بدامنی ہے؟ دن بدن بدامنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, امن بڑھ رہا ہے, بدامنی بڑھ رہی ہے. وجہ اس کی کیا مولوی صاحب؟ توجہ سے سنو. وجہ اس کی یہ ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, خانقاہ میں لوگ آنے کو تیار نہیں, اللہ والے کے پاس آ کے اپنے دل میں خوف خدا بٹھانے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ بنیاد ہے جس کو آپ نے پس پش ڈال دیا. جب اللہ کا خوف ہوگا, ماں کچھ بھی بولتی رہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے اف بھی نہیں کرنا. اف کرنا تو دور کی بات ہے, خانقاہ تو یہ کہتی ہے دل میں بھی برا نہیں جاننا. یہاں کون آئے گا؟ یہاں کیمرے نصب کرو گے؟ کیمرے نصب کرو گے؟ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں. سناؤں بھائی؟ آپ کہو تو سنا دو. یہ کہہ دے گا تو سناؤں گا, بتاؤں کچھ سناؤ بھائی. ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب روس میں سوشلسٹ انقلاب آیا, حضرت وہاں تشریف لے گئے. تو جو ہے مولوی صاحب, حضرت وہاں تشریف لے گئے, پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک تھے,
اور یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے منکر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو قانونی طور پر رشیا ہے، روس ہے، چائنا ہے، ان میں مذہب کا، خدا کا انکار ہے. یہ کہتے ہیں کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی تعلیمات نہیں ہے. اب حضرت وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے خود بلایا. اب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت اٹھے اور ان کے کاندھے پر چادر تھی. حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. جیسے حضرت اپنے کاندھے پر ہمیشہ چادر رکھتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ میری شال بھی ہے، یہ میرا بستر بھی ہے، یہ میرا جانماز بھی ہے، یہ میرا سب کچھ ہے. اسی طرح علماء کرام رومال رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ رومال، کھانا کھانا ہو تو بھائی رومال بچھاڑو، بھائی کھانا لگاؤ، سمجھ آ گئی؟ نماز پڑھنی ہے، رومال بچھاؤ بھائی. وضو کر لیا بھائی، یہی ہمارا تولیہ ہے. ہم کیوں پریشان ہیں اپنے لباس پر؟ ہمارے صلحاء کا، اکابرین کا جو درس ہوگا نا بھائی، اس کی تو نظیر نہیں ہے. اتنی سادہ بے تکلف زندگی، کردار آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جب آپ تکلفات میں جائیں گے تو آپ کبھی بھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے. بڑا آدمی بننے کے لیے آپ کو تصنعات، تکلفات سارے برطرف کرنے پڑے. بہر خلاصہ یہ کہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. ظہر کی نماز کا وقت آیا، وہاں تو نماز کا اذان کا تصور ہی نہیں. حضرت نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی. حضرت نے اذان دی، وہیں اپنی چادر بچھائی اور اس پر نماز پڑھی. وہ لوگ سمجھتے ہیں حضرت سندھی کون ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو کہا میں نے نماز پڑھی ہے. نے کہا کہ اگر آپ نہ پڑھتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سے کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ اس ٹائم تو آپ ہماری کسٹڈی میں، ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسی بات ہے تمہاری؟ بھائی میرا تو وضو ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں تو وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہے. کوئی قانون دیکھ سکتا ہے کہ آپ وضو کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتا نا. میرا تو وضو ہے. جو رب میرے وضو کو جانتا ہے وہ میرے عمل کو کیسے نہیں جانے گا؟ اور فرمایا کہ میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، کسی اور طرف منہ نہیں کیا. کوئی نہیں جانتا لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں منہ کدھر کر رہا ہوں. اور میں نے تسبیحات اونچی پڑھنی ہوتی ہے، ایسا پڑھنی ہوتی ہے. سبحان ربی العظیم اونچا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے. سبحان ربی الاعلی اونچا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے. کون سن رہا ہے؟ آپ نہ پڑھیں. کون سن رہا ہے؟ اللہ سن رہے ہیں. اچھا ایک اور بات سی، آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں نا بھائی. اب روزہ رکھ کر ہم جب کلی کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ میں کوئی کیمرہ لگا رہا ہے کہ یہ جو پانی پی رہے ہیں کہیں جان کے اندر تو نہیں کر رہا ہے؟ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے؟ نہیں بھائی. ہم کہتے ہیں ایک بال بھی وضو میں سوکھا نہیں رہے. کون ہے جو ہمارے بال کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی کوشش کر رہا ہے کہ میرا ایک بال بھی سوکھا نہ رہے. دنیا میں واللہ العظیم اگر دنیا میں امن آ سکتا ہے خوف خدا سے آ سکتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں آ سکتا. قانون کے ذریعے سے آپ کب تک کسی کو روک سکتے ہیں؟ اصل بات خانقاہ میں آنا پڑے گا. خانقاہی نظام چلے گا. اور پہلے زمانے میں جو نظام کامیاب ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمران اپنی حکومت کر رہے ہوتے تھے لیکن تعلیمات اولیاء اللہ کی چل رہی ہوتی تھی. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے اولیاء اللہ اپنے حجروں میں بیٹھ کے وہ غافل تھے کہ ہمارے بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، بادشاہ بھی ان سے غافل نہیں تھے اور وہ بادشاہوں سے غافل نہیں تھے. اصل طریقہ یہی ہے. یہ نہیں ہے ہمیں کہا جا رہا کہ اسلامی نظام کی بات کریں مدرسے کو چھوڑ دیں. بہت سارے لوگ سادگی میں کہتے ہیں مدرسہ چھوڑ دو، خانقاہیں چھوڑ دو، کن چکروں میں پڑے ہوئے، باہر نکلو. بھائی کام تو انہوں نے کرنا ہے، رہنمائی ہماری چلے گی. رہنمائی کس کی چلے گی؟ خانقاہوں کی چلے گی، علماء کی چلے گی. تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب یہ ساری بات بتائی تو وہ وائسرائے تھا، وہ کہنے لگا کہ اچھا ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ امن آ جائے، اب یہ تو نہیں آ رہا. تو اور آپ کے پاس جو آپ نے جو قانون بتایا یہ تو بہت آسان حل ہے.
پھر تو ہر کوئی اللہ سے ڈر کے کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ آخر میں میری پکڑ ہوگی. اب کہتے ہیں امریکہ کے اندر بڑا امن ہے، بہت امن ہے، ٹھیک ہے، لائٹ چلی گئی تھی امریکہ میں، کیمرے بند ہو گئے اور چند سیکنڈ کے لیے گئی تھی. تاریخ کا حصہ ہے یہ بات. یورپ میں، جرمنی میں، سب ملکوں کی یہ مثالیں کہ وہاں چند منٹوں کے لیے لائٹ گئی تو جناب ان کی چوریاں ڈکیتیاں ایسی ہوئی چند منٹوں کے اندر کہ بھئی اس کی نظیر نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، کیمرے کا خوف ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے، قانون کا خوف ہے. یاد رکھ لیں کہ اللہ کا خوف، قانون کا خوف، اللہ کا خوف یہی امن کا ذریعہ ہے. قانون بھی بنانے پڑیں گے لیکن قانون اس وقت کارگر ہوں گے، مؤثر ہوں گے جب خوف خدا دلوں کے اندر بیٹھا ہوگا. بات بہت اچھی طرح سمجھ. تو ان کو کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم فساد زمین میں نہ پھیلاؤ. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، انما نحن مسلمون، کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یاد رکھ لو، یاد رکھ لو کہ نیت نہیں ہے فساد کی، لیکن تمہارا کردار فسادی ہے تو یہاں نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، یہاں تمہارے کردار کو دیکھا جائے گا، نتیجے کو دیکھا جائے گا. تم کہہ رہے ہو ادھر کی بات ادھر بتانا، ادھر کی بات ادھر بتانا، اور یہ منافقانہ طرز عمل کہ مسلمانوں کو کہتے ہو تم ٹھیک ہو، ان کو کہتے ہو تم ٹھیک ہو، ان سے کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ تمہارا طرز عمل ہی، تمہاری نیت اگرچہ کچھ بھی ہو، نیت کا یہاں پر اعتبار نہیں ہے، تمہارا کردار، تمہارا عمل فسادی ہے. لہذا تم کبھی بھی اصلاح شعار نہیں کہلا سکتے کہ ہم مسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے الا انہم هم المفسدون، سن لو کہ یہی لوگ فسادی ہیں. بھائی امن کے علم بردار نبی علیہ السلام ہیں، آپ کے صحابہ اکرام ہیں، اور آپ جو قانون کو غالب کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب جو اللہ کے قانون کی کتاب ہے قرآن کریم، آپ اس کو غالب کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، اور ان کے مخالفین کے ساتھ تمہارا گٹھ جوڑ ہے، تمہاری یاریاں ہیں، تمہاری دوستیاں ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو تم ہی لوگ فسادی ہو. اللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مصلح کون ہے اور فسادی کون ہے. اللہ جانتے ہیں اس بات کو. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. تب تو نہیں ہوتا، تب بھی نہ ہو تو پڑھنا تو پڑے گا. اچھا بھائی، اور اگلی بات کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ دوسری بات ان سے یہ کہی گئی کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائیں. یہاں الناس سے مراد صحابہ اکرام، کہ ان منافقین کو یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ جو طرز عمل ہے کہ تم کفار کے ساتھ بھی ہو اور تم مومنوں کے ساتھ ہونے کی بھی بات کرتے ہو، یہ طرز عمل تو منافقانہ ہے. پھر کون سے طرز عمل درست ہے بھائی؟ فرمایا کہ طرز عمل درست ہے صحابہ اکرام کا، کہ وہ اللہ کے ہو گئے، اللہ کے رسول کے ہو گئے، انہوں نے دین کو اختیار کر لیا، بس ختم. اس سے آگے انہوں نے کسی بات کو نہیں دیکھا. فرمایا کہ بھائی صحابہ اکرام معیار حق ہے، آئیڈیل ہے. یاد رکھ لو کہ حضرات صحابہ اکرام توجہ ہے، عقیدہ بھی وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ ہوگا، عمل بھی وہی معتبر ہوگا جو حضرات صحابہ اکرام کا عمل ہوگا. اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں درمیان کی، کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اہل بیت کی بات نہیں کرتے، صحابہ کی بات کرتے ہیں. کیا اہل بیت معیار حق نہیں ہے؟ او بھائی یاد رکھ لو کہ اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں. کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ صحابی نہیں ہے؟ جب ہم لفظ صحابہ بولتے ہیں تو اس میں اہل بیت خود بخود آ جاتے ہیں. اب یہ کہنا کہ یہ صحابہ والے ہیں، اہل بیت کو بھی نہیں سمجھتے، اہل بیت کہا تھا کسی اور کے، کون سی باتیں کرتے ہو تم؟
صحابہ کرام اہل بیت کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جن صحابہ کی بات کرتے ہیں ہم ان کے طرز عمل کے خلاف اہل بیت کو ترک کر دیں؟ یہ فضول قسم کی بحثیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی تمام صحابہ کرام، اس میں اہل بیت بھی آگے، فرمایا وہ آئیڈیل ہے. بات توجہ سے سننے، وہی عقیدہ درست عقیدہ ہے جو جماعت صحابہ کا عقیدہ ہے، اور وہی عمل صالح ہے جو جماعت صحابہ کا عمل ہے. اگر قرآن کے کسی لفظ سے، حدیث کے کسی لفظ سے، سن رہے ہو توجہ ہے، اگر قرآن کریم کے کسی لفظ سے، حدیث مبارکہ کے کسی لفظ سے کوئی عقیدہ آپ اخذ کر رہے ہیں، آپ کی فہم میں آ رہا ہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کیا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، ٹکراؤ ہو گیا. آپ کا فہم کہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، وہ کچھ اور ہے یا وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو یاد رکھنا جو آپ نے سمجھا وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اپنی فہم کو چھوڑ دیں. معیار کون ہے؟ معیار حق صحابہ ہے، آئیڈیل صحابہ اکرام. اچھا اب اگلی بات، لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام معیار حق ہے یا صحابہ معیار حق ہے؟ یہ بات تو تمہارا سوال ہی غلیظ ہے. تم بتاؤ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرات صحابہ اکرام اپنی مرضی کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں چل رہے؟ تمہارا یہ اعتراض بہت دور تک جاتا ہے. پھر اس اعتراض کا تو مطلب یہ ہوا کہ حضرات صحابہ اکرام نے نہیں، اس اعتراض کا تو مطلب یہ ہوا مولوی صاحب کہ آپ علیہ السلام نے جو صحابہ کی تربیت کی وہ آپ کی تربیت ناقص تھی. اگر صحابہ کچھ اور کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ اور فرمایا ہے، مطلب تو پھر یہ ہوا کہ پھر آپ کے کیسے استاد ہوئے؟ آپ تو پھر ایک ناکام استاد ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ ایک ناکام مربی ہیں، آپ پھر ایک ناکام شیخ ہیں، آپ ایک نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں ایک ناکام نبی اور ناکام پیغمبر اور ناکام رسول ہے. یہ بات، یہ اعتراض پھر بہت دور تک جائے گا. لہذا نبی علیہ صحابہ اہل بیت ایک، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ بھی ایک. یہ غلط مت نہ کرو، غلط بات نہ کرو. ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جی آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں. اعتراض کیسا خوبصورت ہے، ہر کوئی کیا بولے گا؟ میں محمدی ہوں. حالانکہ بات سوال ہی غلط ہے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ ملتانی ہیں یا پاکستانی ہیں، سوال درست ہے؟ بھائی یہ بات ہی غلط ہے کہ آپ محمدی ہیں کہ حنفی ہیں. اور بھائی حنفی خود محمدی ہے، جو ملتانی ہے وہ خود پاکستانی ہے. بیوقوف والی بات ہے. تم اپنی عقل پر ہنسو، ہمارے جواب کا انتظار نہ کرو. ہمارا جواب تو اس سے بھی سخت ہو سکتا ہے. اپنے سوال پر ہنسو. وہ سمجھے بات کو؟ ہاں جی، ایسے بیچارے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. جس نے کچھ پڑھا ہوا ہو اور پھر وہ کڑا ہوا بھی ہو، اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے انشاءاللہ. الحمدللہ میں عقیدت کی بنیاد پر یہ باتیں نہیں کرتا، الحمدللہ رسوخ کی بنیاد پر کرتا ہوں کہ ہمارے حضرات علماء حق، علماء دیوبند سچے تھے، سچے ہیں، اور جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. وہ یہی بات صحابہ کی تھی اور یہی بات ان کی ہے، غلط نہیں ہو سکتی. بات سمجھ رہے؟ اتنا پرور لوگ نہیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب ایک پیج پر آ جائیں. اب اگلی بات سنو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. بے وقوف، بے وقوف، بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی بات پر نہ ہو. یعنی کبھی یہاں کھڑا ہو گیا، کبھی وہاں کھڑا ہو گیا، کبھی ادھر کھڑا ہو گیا، کبھی ادھر کھڑا ہو گیا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نہ سمجھ
اس کو یوں بھی بات کر سکتے ہیں کہ جیسے ناسمجھ لوگ ایمان لائے کہ کیا ہم ویسے ہی ایمان لیں. انہوں نے صحابہ اکرام کو ناسمجھ کیوں کہا؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ بھائی انہوں نے سنو توجہ سے بات سن لو میری یار، یہ ایسے سبق نہیں ہے. ہمارا سبق ایسا نہیں ہوتا. ہمارا سبق جو ہوتا ہے بہت توجہ والا ہوتا ہے. بات کو سنیں کہ بس ادھر توجہ کریں. نہ سمجھ کیوں کہا صحابہ کرام کو؟ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ قرآن کریم میں منافقین نے صحابہ کرام کو نہ سمجھ کیوں کہا، تو آپ اس کا جواب سن لیں. نہ سمجھ اس لیے کہا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات سنی اور آپ کے پیچھے چل پڑے. اب اس کے پیچھے خاندان مخالف ہو رہا ہے، کاروبار متاثر ہو رہا ہے، جان جا رہی ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں نہیں، ہم اس ایک شخص کے پیچھے چلیں گے بس. بے وقوف لوگ ہیں، ہماری طرح کرتے. ہم نے بھی کہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ایسے طریقے سے کہا ہے کہ ہماری کسی سے بگڑی نہیں ہے، لہذا ہماری جان بھی محفوظ، ہمارا مال بھی محفوظ، ہمارے بچے بھی محفوظ. سمجھداری کی بات تو یہی ہے کہ آپ ہر قسم کے شر سے بچیں، ہر کسی کے شر سے بچیں اور ہر کسی سے نفع بھی اٹھائیں. یہ ہم سمجھدار ہیں. اور یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ بے وقوف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو بے وقوف کہتے ہو. اچھا، ایک بات ہم کہیں، کوئی انسان کہے تو اس بات کا سچا ہونا کوئی ضروری، اور ایک بات اللہ کہہ دے تو وہ جھوٹی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء. سن لو، یہ خود بے وقوف ہے. جو لفظ تم نے کہا وہ لفظ تم پر صادق آتا ہے، جن کے بارے میں کہا ان پر صادق نہیں آتا. سمجھ آئی؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے مخالفین سے بات کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا. یہاں یہ نہیں کہا تمہاری لگتا ہے کہ تیرا باپ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون تھا، تیری ماں پتہ نہیں کون تھی. ہم لوگ تو ایسے الفاظ بولتے ہیں نا. قرآن نے بتا دیا کہ مخالفین سے بات کیسے کرنی ہے. وہ بات کہو جو تم ثابت کر سکو. اللہ نے صحابہ کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو اگر بے وقوف کہا تو وہ خلاف حقیقت نہیں ہے. میں تم ان کو بے وقوف کہتے ہو، تم خود بے وقوف ہو، لیکن اس بات کو ثابت بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خلاف حقیقت بات نہیں کرتے. یاد رکھ لو، دشمن جتنا بھی بڑا ہو، آپ کی زبان سے بات وہی نکلنی چاہیے جس کو آپ ثابت کر سکیں. تیرا باپ کون ہوگا، تیری ماں پتہ نہیں کون ہوگی، کہاں جاتی ہوگی، اس طرح کی غلیظ باتیں کرنے سے یہ علماء کا، دینداروں کا شیوا نہیں ہے. ہمیں سنجیدہ بات کرنی چاہیے. غیر سنجیدہ بات کرنا، مناظرانہ رنگ کے اندر بات کرنا جو ہمارے ہاں چل پڑا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ. یاد رکھ لو، دشمن صحابہ کو ہو، دشمن اللہ اور اس کے رسول کا ہو، لیکن تم کن کے نمائندہ ہو؟ تم اللہ اور اس کے رسول کے اور صحابہ کے نمائندہ ہو. نمائندے کیسی بات کیا کرتے ہیں؟ نمائندے کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھے. انہوں نے آپ کی بات کی نسبت بڑوں کی طرف کرنی کہ یہ لوگ اگر غلط زبان آج بول رہے ہیں تو ان کے بڑے بھی پھر ایسے ہی بولتے ہوں گے. یاد رکھ رہے ہیں، ہمیں جو اللہ نے سکھایا ہم نے وہ کرنا ہے، جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہم نے وہ کرنا ہے، جو حضرات صحابہ اکرام نے سکھایا ہم نے وہ کرنا ہے. کبھی کسی صحابی نے کسی کو باپ کا، ماں کا درس دیا؟ ایسی باتیں کہی ہیں؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا. تربیت بھی بڑی ضروری ہے. آج سارے خطیب اور مناظر بنتے چلے جا رہے ہیں. بھائی سب سے پہلے قرآن کو پڑھو اور قرآن سے سیکھو ہر بات. الا انہم ہم السفہاء. یہ لوگ کیا ہے؟ بے وقوف ہے. کیوں کہا ان کو بے وقوف؟ قرآن نے کیوں کہا؟ اللہ کو نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کہا کہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ بے وقوفی پر، نہ سمجھی پر مبنی ہے. کیا بھائی دیکھو، سنو بات، آپ کو لطف آ جائے گا. یقین کرو آپ کو قرآن کا مزہ آ گیا نا، دنیا کی ہر چیز چھوڑ دو. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں قرآن سننے میں؟ دنیا کی کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی. سنو بات توجہ سے سنو.
صحابہ اکرام نے باقی کو اختیار کیا اور فانی کی پرواہ نہ کی. آخرت باقی ہے, دنیا فانی ہے, اور لگا فانی کا نقصان ہوتا ہو جائے, باقی کو سنبھال کر رکھنا ہے. باقی کو سنبھال لیا, سمجھ آ گئی. اور انہوں نے فانی کو اختیار کر لیا اور باقی کو ترک کر دیا. آپ کے سامنے 1 کروڑ بھی پڑا ہو اور 1 ارب بھی پڑا ہو, اور آپ اختیار کر لیں 1 کروڑ کو, 1 ارب کو چھوڑ دیں, تو بھائی بیوقوف کون ہے جس نے 1 کروڑ کو اختیار کیا اور 1 ارب کو؟ سونے کے چند سکے بھی پڑے اور سونے کا نہ ختم ہونے والا ڈھیر بھی پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ تھوڑا ہی کافی ہے, مجھے یہ نہیں چاہیے. تو بیوقوف تو تم ہو جس سانسوں کا اعتبار نہیں, جس سانسوں کا اور دنیا کے مال و متاع کے تعلق کا اعتبار نہیں. آج سانس نکلی اور دنیا ختم, رشتہ ہی ختم. تم نے اس کو اختیار کیا اور صحابہ اکرام کی گردنیں تو کٹ گئی, دنیا کا مال تو چلا گیا, تو ایک دن جانا ہی تھا. اولاد اگر قربان ہو گئی, ذبح ہو گئی, تو اس نے ایک دن دنیا سے جانا ہی تھا. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن انہوں نے آخرت کا سودا نہیں کیا. تم نے آخرت کا سودا کیا ہے. سمجھ آ گئی کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے یعنی آخرت دے کر دنیا خریدی, اور انہوں نے دنیا دے کر آخرت خریدی. سمجھدار کون ہوا؟ صحابہ اکرام سمجھدار ہو. تو فرمایا صحابہ کے پیچھے چلو نا, بیوقوف کیوں بنتے ہو؟ بیوقوف کون ہوا؟ منافق. تو چھوڑو نا منافقوں کو, ولکن لا یشعرون, نہ سمجھ ہیں, عقل ہی نہیں ہے ان کو, بے عقلوں کے پیچھے چلتے ہو. تو قرآن کی بات دیکھیں کتنی اتھینٹک بات ہے, بات سمجھ میں آتی. ہر کوئی قرآن عقل کو اپیل کرتا ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, آج اگر ہم اپنی خطابت, جو خطابت ہماری جس کے نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے, علمی بات نہیں کر رہا, جو اہل علم ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں, بڑی خدمات ہے. لیکن آج دیکھ لیں آپ کس طرح کے زمین چل رہے ہیں, سروں والے, نہ پاؤں ہے نہ سر ہے نہ کچھ اور, بس لوگ بھی اسی کے عادی ہو گئے. اسی طرح جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں لوگوں سے, آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے درمیان میں قرآن کھولا ہے, لوگوں سے قرآن بیان کریں. آپ یقین کریں, آپ دیکھیں گے لوگ کیسے آپ کے دیوانے ہو جائیں گے. آج لوگوں کو ہم اپنی بات کی طرف لاتے ہیں, اللہ کی بات کی طرف نہیں لاتے. میں کہوں میری کوئی بات نہیں ہے, میرے اللہ کی بات ہے, میرے اللہ کے رسول کی بات ہے, صحابہ کی بات ہے. لوگ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. مولوی صاحب, اللہ کی بات عقل کو زیر نہ کر دے, ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے رسول کی بات عقل کو زیر نہ کر دے, ہو ہی نہیں سکتی. صحابہ کی بات عقل کو زیر نہ کر دے, ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھنا, ہمیں اپنی باتیں چھوڑنی پڑے. اگلی بات سنو, وقت کم ہے بھائی. تو فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون, لیکن انہیں علم نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو عدم علم کی بنیاد پر یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو ان کے پیچھے مت چلو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اب ان کے اس طرز عمل کو بیان فرمایا کہ جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں, ہم تو کیا کہتے ہیں وہ, کہ ہم تو تمہارے ہیں. قالوا آمنا, آمنا تو وما هم بمؤمنین کہہ دیا اللہ نے, تو میں اس کو ذکر ہی نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں, قالوا آمنا, کہ ہم تو تمہارے ہیں, ہم تو تمہارے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, وہاں کا نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو یہاں پھر بیان فرمایا اور ان کافروں کی شیطانیت کو بیان فرمایا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب کن کو ملتے ہیں؟ اسے یاد رکھنا, جو شیطان ہمیں نظر نہیں آتا, سارے جوتے اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ جوتے سنبھال کر رکھو جو انسان نما شیاطین ہے, شیاطین الجن والانس. ہم خالی نادیدہ شیطان کے پیچھے, جو دیدہ شیطان ہے ان کو کون پوچھے گا, ان کو جوتے کون مارے گا؟ سمجھ آ گئی؟ وہاں جو حج کے موقع پر کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو, وہ تو علامتی شیطان ہے, اصلی شیطان تو نہیں ہے. پٹھان وہاں پر بڑے غصے سے مار رہے ہوتے ہیں, تو علامتی شیطان کو تو آپ خوب غصے سے مارے, اور جو اصلی شیطان ہے کہ تیرے نام دساڑی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی, ایسے ہی ہے نا.
یہ فراڈ نہیں چلے گا، یہ منافقت نہیں چلے گی اللہ کے یہاں. سمجھ آ گئی؟ اصلی شیطان وہ انسانوں میں سے ہو، وہ جنات میں سے ہو، ان دونوں کا انکار ہمارے اوپر لازم ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور شیطان اتنا فارغ نہیں ہے ان سے، بہت مصروف ہے. بہت کیا ہے؟ وہ آپ کو علیحدہ خراب کرے، اس کو علیحدہ کرے، اس کو علیحدہ کرے. اتنے سارے ہو ماشاء اللہ تم، ہم سب کو وہ علیحدہ علیحدہ خراب کرے نہیں، وہ تو چھوٹی سی تیر لگاتا ہے، باقی کام وہ خود ہی کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، کیا کہتے ہیں؟ انا معكم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تكونوا امعا، کہ تم لوگ امعا نہ بنو. کیا مطلب؟ کہ تم یہ کہتے ملو کبھی ہم سب کے ساتھ ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو بزدلی اور منافقت اور کیس پر مبنی تمہارا کردار ہے. اصل کردار کیا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ ہیں. یاد رکھو، اللہ کے رسول سے جو ہماری محبت ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس نسبت کی وجہ سے محبت ہے. صحابہ کرام سے محبت ہے، اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ ہے. علماء سے ہمیں محبت ہے اس لیے کہ وہ علماء وہ رسائل نبی ہیں، اور جس کے وہ وارث ہیں وہ اللہ کا رسول ہے. نسبت ساری وہی اللہ سے جڑے گی، اور جہاں نسبت تبدیل ہوئی تو ہم نے بھی اپنا رشتہ منقطع کر دینا ہے، ہمارا رشتہ وہی رہے گا. اب قادیانی کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، نہیں کہتا، لیکن وہ اللہ کا رسول نہیں ہے نا، تو کذاب ہے، اس کی نسبت درست نہیں ہے، لہذا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نسبت ہی نہیں، ساری بات تو نسبت کی. قالوا انا معكم. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر تم وہاں جو کہہ رہے تھے قالوا آمنا، ادھر کہتے ہو انا معکم اور ادھر کہتے ہو آمنا، کی تطبیق کیسے ہوگی بھائی؟ وہ تو سخت گیر سوال ہے. سوال کیا ہے بھائی؟ سخت گیر سوال ہے کہ ہمیں کیا کہتے ہو انا معکم اور ادھر کہتے ہو آمنا، تطبیق کیسے ہوگی؟ تو فوراً جواب دیا انما نحن مستہزئون، ہم ان سے مذاق کر ٹھٹھا کر رہے تھے، ان کو بے وقوف بنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، تم کیا کہتے ہو؟ ایمان والوں کو بے وقوف بنانا اور یہ سمجھنا کہ ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کو بے وقوف بنا رہے ہو، اس لیے کہ ایمان والے اور اللہ الگ الگ نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم ان کو بیوقوف نہیں بنا رہے، اللہ یستہزئ بہم، تم ان سے مذاق نہیں کر رہے، ہم تم سے استہزاء کر رہے ہیں. آپ کا فوراً سوال آئے گا کہ اللہ تو ایک باوقار اور سنجیدہ ترین ذات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں مذاق کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے ان کو ہدایت دینی ہوتی، مولوی صاحب توجہ سے سنو، آخری باتیں ہیں، اگر اللہ نے ان کو ہدایت دینی ہوتی تو اللہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف، کوئی مرض، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس میں مبتلا کر کے حق کی طرف کھینچ ہی لیتے. لیکن فرمایا کہ وہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ نے ان کو ان کی سرکشی میں سرگردار رکھا ہوا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زمینیں بھی مل رہی ہیں، سواریاں بھی مل رہی ہیں، سب کچھ دنیا کے مزے لگے ہوئے. وہ کہتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ سے، جو کچھ مرضی کرتے رہے، ایمان والوں کو کچھ بھی کہتے رہے. فرمایا دراصل یہ دنیا کی تمہاری فراخیاں، تمہاری وسعتیں، تمہاری خوشیاں اور یہ دنیا کے لطف اور دنیا کی جھوٹی لذتیں، ان میں جو تمہیں رکھا ہوا ہے نا، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کہیں پلٹ کر میری طرف نہ آ جاؤ. یہ اللہ کسی کو بیمار کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کرتے ہیں، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے. وہ اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن جب بیماری آتی ہے فوراً رجوع کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی جس کو اللہ توفیق دے، ورنہ کچھ بیماری میں اور اکڑ جاتے ہیں، کوئی مصیبت میں اور اکڑ جاتے ہیں. تو دراصل اللہ کی ایک رسی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، وہ بندے کو ڈھیل دے رہی ہوتی. آپ
پتنگ کو ڈھیل دیتے ہیں، اللہ میں ڈھیل دیتے، جہاں بھی جو کرتا رہے. لیکن اللہ کو اکثر لوگ پیارے ہوتے ہیں، تو اللہ دیکھتے ہیں جب یہ کہیں اور کٹ کے گر جائے گا، تھوڑی سی رسی اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے وہ کہیں تھے. اب وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، میں بیماری میں ہوں، مالی پریشانی میں ہوں، میں کس میں ہوں؟ بولے صاحب اگر کسی کو بیماری اور پریشانی کے بعد خدا مل گیا تو وہ نعمت میں ہے. اگر کسی کو راحت، نعمت اور خوشیوں میں خدا سے دوری مل گئی، وہ نعمتوں میں نہیں ہے، وہ کسی دھوکے میں. اللہ کی بڑی رحمت ہے فلاں کے ساتھ، اس لیے کہ بڑا پیسہ آ رہا ہے. اگر نماز کی توفیق ہو رہی ہے تو رحمت ہے، قرآن کی توفیق ہو رہی ہے تو رحمت ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی تو رحمت ہے. اگر اس کی توفیق نہیں ہو رہی تو جو کچھ مرضی سمجھ جاؤ، یہ بے وقوفی ہے. سمجھ آ گئی؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں کس کو خرید لیا بھائی؟ گمراہی کو. اور فرمایا کہ ان کی تجارت میں انہیں نفع نہیں. اللہ گھاٹے کا، نیلا گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ آخرت کو بیچا ہے اور دنیا کو خریدا ہے. اس لیے کہ جنت کو چھوڑا ہے اور جہنم کو اپنایا ہے. اس لیے کہ خدا کو چھوڑا ہے، اللہ کو چھوڑا ہے اور شیطان کو دوست بنایا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنے کفار کے جو جھوٹے سردار تھے ان کو اپنایا ہے. اس لیے کہ جماعت صحابہ کو چھوڑا ہے اور اس کے مقابلے میں جو کفار تھے ان کو اپنایا. اس لیے کہ علماء حق کو چھوڑا ہے اور ان کے مقابلے میں جو علماء حق کے دشمن تھے ان کے ساتھ جاری لگائی. کیا فرمایا؟ یہ گھاٹے کا سودا ہے. یہ گھاٹے کا کیا ہے؟ وما كانوا مهتدين، وہ ہدایت نہیں دے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کوئی لینے والا تو بنے. دیتے تو اللہ ہی ہے، لیکن دیتے اس کو ہے جس کے اندر طلب صادق ہو. طلب صادق کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فہم نصیب فرمائے. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موت